السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ اور اگر مقصد قریب کا ہوتا یا سامان قریب کا ہوتا یا مال غنیمت جلد ملنے والا ہوتا، وسفرا قاصدا اور سفر بھی ہلکا ہوتا یا درمیانہ ہوتا، لاتبعوک تو یقیناً یہ آپ کی اتباع کرتے، ولیکن اور لیکن بعدت دور پڑ گئی ہے علیہم الشقہ سفر کی جو دوری ہے، سفر کی طوالت جو ہے وہ ان کے اوپر، شقہ سفر کے بعد کو بھی، مسافت کے بعد کو بھی کہتے ہیں، اور شقہ اس مشقت کو کہتے ہیں جو کسی منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے انسان کو اٹھانا پڑتی ہے۔ تو ان کے لیے گویا وہ مشقت جو ہے وہ دور پڑ گئی ہے اور ان کے اوپر بھاری پڑ رہی ہے۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اور یہ عنقریب آپ کو قسمیں اٹھاتے ہوئے آئیں گے، لَوْ اسْتَطَعْنَا اگر ہم استطاعت رکھتے، یعنی قسمیں یہ کھائیں گے، لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ تو پھر ہم آپ کے ساتھ نکلتے، یعنی قسمیں یہ اٹھائیں گے کہ اگر ہمارے اندر استطاعت ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ ہم بھی نکلتے۔ یہلکون انفسہم یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ واللہ یعلم اللہ جانتا ہے انہم لکاذبون یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 42 سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے، اور جیسا کہ گزشتہ سبق کے دوران اور گزشتہ درس کے دوران یہ بات تفصیل کے ساتھ ہو چکی کہ یہاں پہ منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ہو بھی رہا ہے غزوہ تبوک کے ضمن میں۔ ویسے عمومی طور پر سورہ توبہ کا جو عمومی موضوع ہے وہ جہاد ہے، اور اس جہاد میں وہ جہاد جو مشرکین مکہ جن پر حجت تمام ہو چکی تھی اس کا ذکر بھی اس کے اندر موجود ہے، اور پھر غزوہ تبوک کے اوپر پورا تبصرہ آیت نمبر 138 سے لے کر سورت کے اختتام تک، اور اس میں جو منافقین کا کردار تھا اس کو بہت واضح طور پر بیان کیا گیا، ان کے کردار کی خرابیاں اور پھر ان کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے اس کی پوری رہنمائی بھی اس کے اندر دی گئی۔ اور جس طرح سے یہ لوگ مختلف بہانے کرتے رہے غزوہ تبوک کے موقع پر، اور غزوہ تبوک جیسا کہ عرض کیا گیا گزشتہ درس کے اندر اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ جیش العسرہ تنگی کا لشکر ہے، انتہائی نامساعد حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جنگ لڑنا پڑی، اور آپ نے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے بھی کہا۔ اس موقع پر جن لوگوں نے چندہ دیا ان کے لیے آپ نے خصوصی خوشی کا اظہار بھی کیا، ان کے لیے خصوصی دعائیں بھی دیں، اور پھر جو لوگ یعنی وہاں نکلنے کے لیے تو جانے کے لیے تو یہ نفیر عام کا اعلان تھا، اور شاید یہ واحد غزوہ ہے جس میں نفیر عام کا اعلان ہوا ہے۔ نفیر عام کے اعلان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ اعلان ہو گیا کہ نکلو تو اب سوائے اس کے کہ کوئی شخص عذر والا ہو اور وہ عذر کی بنیاد پر اجازت لے لے، اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ گھر میں بیٹھا رہے۔ البتہ بچے
اور عورتیں وہ اس سے مستثنا ہیں۔ اور کوئی عذر والا ہو تو وہ آ کے اپنا عذر بتائے اور اجازت لے لے۔ علاوہ ازیں ہر ایک کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا کہ سب نکلو، جیسا کہ آیت نمبر 41 میں ہم پڑھ آئے ہیں، انفروا خفافا وثقالا، نکلو چاہے تم ہلکے ہو چاہے بوجھل ہو، وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اپنے مال بھی لگاؤ اور اپنی جانیں بھی لگاؤ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ گویا وہ جو فصلیں پکی ہوئی تھیں اور حالات جو ہیں وہ نامساعد تھے، لوگوں کے پاس اپنے اخراجات بھی نہیں تھے، کچھ لوگوں کے پاس سواریاں بھی نہیں تھیں، اور پھر لوگوں کو اپنی جو فصل ہے وہ تباہ ہوتی بھی نظر آ رہی تھی، ہم چلے جائیں گے تو پیچھے سے فصل ضائع ہو جائے گی، جبکہ پورے سال کا انحصار اسی کھجوروں کی فصل پہ ہوتا تھا۔ پھر سفر لمبا، گرمی کا موسم، شدید گرمی، یہ سارے وہ حالات تھے کہ عام طور پہ وہاں پہ نکلنا بہت مشکل تھا، طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، نکلنے کو طبیعت نہیں چاہتی، اس لیے فرمایا کہ ہلکے ہو یا بوجھل جو بھی حالات ہیں نکلو، اور تمہیں یہ جہاد کرنا پڑے گا۔ اور جو منافقین تھے وہ نہیں نکلے اور انہوں نے بہانے بنانے شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر تو قریب کی کوئی بات ہوتی، عرض مال کو بھی کہتے ہیں، عرض مقصد کو بھی کہتے ہیں، اس سے مراد مال غنیمت بھی ہے، عرض فائدے کو بھی کہتے ہیں، تو قریب کا اگر کوئی فائدہ ہوتا، یعنی جلدی ملنے والا کوئی فائدہ، مال غنیمت ملنے کا کوئی امکان ہوتا، یا پھر ٹارگٹ جو ہے منزل وہ قریب کی ہوتی، لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا، اور سفر بھی ہلکا ہوتا، یعنی مال غنیمت جلدی مل جانے کا امکان ہوتا، سفر درمیانہ سا ہلکا سا ہوتا، لاتبعوک، تو منافقین نے ضرور آپ کے ساتھ جانا تھا، لیکن بعدت علیہم الشقہ، اب یہ اتنا لمبا سفر ہے، یہ مشقت ان کو اس سے مر رہے ہیں، بعدت ان کو دور پڑ گئی، یہ ہے اصل ان کو جو مار پڑی ہے، علیہم الشقہ، مشقت جو کرنی پڑے گی یہ ان کو بڑی دور کی بات لگتی ہے۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، ان قریب یہ قسمیں اٹھائیں گے، لَوْ اسْتَطَعْنَا، ہمارے اندر استطاعت ہی نہیں تھی، ہم اگر استطاعت رکھتے لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، تو ہم یقیناً تمہارے ساتھ نکلتے۔ تو یہ بہانے بنائیں گے، قسمیں اٹھائیں گے، قرآن کہتا ہے یُہْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں یہ بہانے بنا کر۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ دیکھیں منافقین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقون میں بھی یہی بات فرمائی کہ یہ اللہ، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹے، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ جانتا ہے کہ جھوٹے۔ اب اس میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ان کے لیے سرٹیفکیٹ ہے جھوٹے ہونے کا، کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں منافقین یہ ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب فرق صرف یہ پڑا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین کے بارے میں پتہ چل گیا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اور وہ لوگ ایکسپوز ہو گئے، اور بعد ازاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد قیامت تک ہمیں یہ علم نہیں ہو سکتا کہ کون شخص منافق ہے اور کون شخص منافق نہیں ہے، کیونکہ وہ بذریعہ وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا، یا پھر ایکسپوز ہوئے تھے مختلف مواقع پر، جیسا غزوہ احد کے موقع پر یہ لوگ ایکسپوز ہوئے اور الگ سے نکل گئے۔ اس لیے علماء نے دو قسمیں منافقین کی کر رکھی ہیں، کہ ایک اعتقادی منافق ہوتے ہیں اور ایک عملی منافق ہوتے ہیں۔ اب اعتقادی منافق کون ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، ہم کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ قیامت تک جو ہے وہ فلاں آدمی اعتقادی منافق ہے، یہ اللہ کو معلوم۔ البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانیاں بتا دی کہ منافقوں کی کچھ نشانیاں ہیں، وہ آپ ذہن میں رکھیں، اور وہ نشانیاں جس کے اندر ہوں گی وہ پکا منافق ہوگا۔ اب ہم نے تو الگ الگ کر دیا کہ یہ عملی منافق کی نشانیاں ہیں، اعتقادی منافق الگ ہوتا ہے اور عملی منافق الگ ہوتا ہے، حالانکہ منافق منافق ہوتا ہے۔ نفاق تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے، کسی میں تھوڑا نفاق ہو کسی میں زیادہ ہو، البتہ ہوتا وہ منافق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتا دیں، اور آپ نے فرمایا کانا منافقا خالصا، ایک حدیث میں تو آیا اربع من کن فیہ کانا منافقا خالصا، 4 باتیں جس کے اندر ہوں وہ پکا منافق ہے۔ اب ظاہر ہے وہ پکا منافق کیسا ہے، ہم نے اس کو کہا کہ وہ عملی منافق ہے۔ بہرحال وہ عمل کے ذریعے سے، ان کے ظاہری جو نشانیوں کے ذریعے سے ہم اس کو جان سکتے ہیں، اور وہ 4 نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتائیں، ایک حدیث میں 3 نشانیاں ہیں، اور بعض دیگر احادیث کے اندر بھی منافقوں کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر تو 4 نشانیاں یہ بتائیں
کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. وعدہ خلافی کرنا یہ منافق کی نشانی ہے. بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، یہ بھی منافق کی نشانی. جھوٹ بولنا بھی منافق کی نشانی. اسی طرح اگر کوئی اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ بددیانتی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، یہ بھی منافق کی نشانی. اور ایک نشانی اس میں یہ بتائی کہ جب وہ اس کا کوئی کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے تو گالیوں پر اتر آتا ہے، گالیاں بکتا ہے. تو یہ 4 نشانیاں اس حدیث کے اندر ہیں. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جس کے اندر کوئی کم نشانی ہوگی وہ اتنا کم منافق ہوگا. یعنی اس کا مطلب منافق جو ہے چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے. 1 نشانی والا منافق ہو سکتا ہے، 2 نشانیوں والے ہو سکتے ہیں، 3 والا ہو سکتا ہے. اگر چاروں ہی نشانیاں اس میں پائی جاتی ہیں کانا منافقا خالصاً، تو پھر وہ پکا منافق ہے. اس کے علاوہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منافق کی نشانیاں بتائیں. مثلاً آپ نے فرمایا کہ نماز ہمیشہ فجر کی نماز جو ہے وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھتا ہے. اور پھر ایک نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز منافق کے اوپر بھاری ہے. پھر اسی طرح اور نشانیاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع بتاتے رہے کہ یہ منافق کی نشانیاں. تو منافق ہم ان عملی نشانیوں سے سمجھ سکتے ہیں کہ منافق ہے. اور ان کے ساتھ برتاؤ ہم نے کیا کرنا ہے. ظاہر ہے جب قومی امور ہوں گے تو قومی سطح پر جو لوگ ان نشانیوں کا مظاہرہ کریں گے، اس طرح کے طرز عمل کا مظاہرہ کریں گے، انفرادی طور پر کریں گے تو انفرادی طرز عمل ہمیں ویسا رکھنا پڑے گا. اور اجتماعی طور پر اگر پورے اسلامی معاشرے کے ساتھ یا اسلامی ریاست کے ساتھ وہ ایسا طرز عمل رکھیں گے تو پوری ریاست کو وہ طرز عمل رکھنا پڑے گا جو قرآن بتا رہا ہے کہ واللہ یعلم انہم لکاذبون. منافق ہمیشہ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، ہوتے مسلمانوں کے اندر ہی ہیں، نام کے مسلمان ہوتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن یہ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں. اور ان لوگوں کے بارے میں کبھی ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. عفا اللہ عنک، آپ یہ سنتے جائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے ان کے بارے میں ہدایات دی جا رہی ہیں، اصل میں ہمیں دی جا رہی ہیں. عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، درگزر کر دیا ہے آپ سے. لما اذنت لہم، آپ نے کیوں اجازت دی ان کو. حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے آپ کے لیے، یہ واضح ہو جاتا وہ لوگ جو سچے ہیں، وتعلم الکاذبین، آپ یہ بھی جان جاتے کہ یہ جھوٹے کون ہیں. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اس کی تحقیق کر لیتے. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تحقیق کے بغیر پہلے ہی آپ نے اجازت کیوں دے دی. اس پر بعض مفسرین کا خیال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ پلائی گئی ہے کہ آپ نے کیوں ان کو اجازت دی. لیکن اس سے پہلے ہی کہہ دیا عفا اللہ عنک، اللہ نے درگزر کر دیا ہے. یعنی معافی کا اعلان پہلے ہے، گفتگو بعد میں کی ہے کہ بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف توجہ دلائی ہے. اگر یہ ڈانٹ ہوتی تو یہ الفاظ نہ ہوتے کہ عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ سے درگزر کر دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیوں ڈانٹتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غلط کام نہیں کیا. ان کو اجازت دے کر بھی غلط کام نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی نافرمانی کی توقع ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں اللہ کی نافرمانی کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ پڑے نا. تو پھر یہ کیا معاملہ تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ صرف جلدی کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وگرنہ جو کام کیا تھا اجازت دینے والا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتھورائزڈ تھے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی، یہ اختیار دیا تھا کہ آپ اجازت دینا چاہیں تو دے دیں. اور یہ عمومی اختیار سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ نور کی آیت نمبر 62 کے اندر کہ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، کہ اگر یہ اپنے کسی بھی معاملے میں کوئی بھی آدمی آ کے آپ سے اجازت طلب کرے تو ایک جنرلائزڈ اتھارٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی کہ آپ جس کو چاہیں آپ اجازت دے سکتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اجازت دے دی ان کو. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم بھی تھا کہ یہ منافق لوگ ہیں، انہوں نے جانا تو ہے کوئی نہیں. آپ نے زیادہ تحقیق نہیں کی کہ یہ جو بہانے بنا رہے ہیں، یہ جو عذر پیش کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں. بس بات اتنی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ یہ منافق اور زیادہ ایکسپوز ہوتے لوگوں پر، اور ان کی یہ باتیں کہ یہ جو بہانے بنا رہی ہیں، جھوٹے بہانے بنا رہے ہیں، لوگوں پر بھی ایکسپوز ہوتے. اللہ بھی جانتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے. آگے خود اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ ان کا جہاد سے اجازت مانگنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ جھوٹے لوگ ہیں. فرمایا لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر،
ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، بھلا ایماندار کیسے اجازت مانگ سکتا ہے کہ میں جہاد نہیں کرتا؟ اللہ اکبر. لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ہرگز اجازت طلب نہیں کریں گے. لا یستاذنک، آپ سے اجازت طلب نہیں کریں گے. الذین، وہ لوگ، یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر جو ایمان رکھتے ہیں، جن کا ایمان ہے، وہ اس بات کی اجازت کبھی نہیں مانگیں کہ کہیں یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ جناب ہم جہاد نہیں کرنا چاہتے اور اپنا مال خرچ نہیں کرنا چاہتے، اپنی جانیں نہیں لگانا چاہتے، آپ ہمیں اجازت دے دیں. کبھی بھی نہیں مانگیں گے. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ کو یہ بھی علم ہے کہ کون کون اللہ سے ڈرنے والا ہے، کون کون اللہ کی ناراضگی سے بچ کر زندگی گزارنے والا ہے اور اللہ کی رضامندی کا متمنی ہے، اور کون اس احساس کے ساتھ، اس دور احساس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے. انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ، آپ سے جو اجازت مانگنے کے لیے آئے ہیں وہ صرف وہی لوگ ہیں لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، رتی بھر ایمان نہیں ہے ان کے اندر. اللہ، لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، نہ یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ یہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل جو ہیں وہ بھی شک شبے میں پڑے ہوئے ہیں، متردد ہیں، پتہ نہیں یہ کریں وہ کریں. دیکھیں ہمیشہ یہ ایک بڑی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے اندر یہ ایک عادت ہے کہ ہم بہت سارے معاملات میں جس میں ہم کنفیوز ہوتے ہیں، یا کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، یا آپس میں کوئی بحث ہو جاتی ہے، تو لوگ اکثر ایک فکرہ بولتے ہیں کہ اللہ پتہ نہیں کن کاموں میں راضی ہے، پتہ نہیں اللہ کن کاموں میں راضی. یہ فکرہ عام طور پہ ہم کنکلوڈنگ ریمارکس دیتے ہیں کسی بحث کو ختم کرنے کے لیے یا کسی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے. حالانکہ اتنا خطرناک جملہ ہے کہ اللہ کن کاموں میں راضی ہے کیوں نہیں پتا. اللہ نے تو سب بتا دیا ہے کہ اللہ ان کاموں میں راضی ہے. اور یہ جو کوئی کہتا ہے نا کہ پتہ نہیں اللہ کن کاموں میں راضی ہے، یہ شک اور شبے والا جملہ ہے، اور یہ منافقین کا کام. وارتابت قلوبہم، جن کے دل شک شبے میں پڑے ہوئے ہیں، وہی کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ کن کاموں میں راضی. کام کر رہے ہیں، دین پر عمل کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، یقین نہیں ہے پتہ نہیں اللہ کن کاموں میں راضی. حقوق العباد ادا کر رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ کن کاموں میں راضی. یعنی بڑے بڑے قومی لیول کے کام ان کے اوپر آتے ہیں، پتہ نہیں اللہ کن کاموں میں راضی. بھئی اللہ کے قرآن سے پوچھو اللہ کن کاموں میں راضی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ دیکھ لو کہ اللہ کن کاموں میں راضی ہے، پھر بھی ابھی نہیں پتا کہ اللہ کن کاموں میں راضی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس لیے نا کہ آپ رہنمائی دیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر چیز بتا دی، کوئی چیز نہیں چھوڑی. اللہ اکبر. فرمایا ما ترکت شیئا، میں نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی، یقربکم الی اللہ ویبعدکم من النار، جو چیز تمہیں اللہ کے قریب کر دینے والی تھی اور جہنم سے دور کر دینے والی تھی، الا امرتکم بہ، مگر میں نے اس کا حکم دے دیا. وما ترکت شیئا، اور میں نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی، یبعدکم من اللہ، جو اللہ سے دور کر دینے والی تھی، ویقربکم الی النار، اور تمہیں جہنم کے قریب کر دینے والی تھی، الا نہیتکم عنہ، مگر میں نے تمہیں اس سے منع کر دی. یعنی ہر غلط کام سے منع کر دیا، ہر صحیح کام کا حکم دے دیا. تو پھر یہ کہنا کہ پتہ نہیں اللہ کن کاموں میں راضی ہے، یہ اصل میں اس ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے جو منافقانہ ذہنیت ہے. ورتابت قلوبہم، قرآن کہتا ہے ورتابت
قلوبہم ان کے دل شک شبے میں پڑے ہوئے ہیں، فہم فی ریبہم یترددون، اللہ اکبر، اور وہ پھر اپنے شک میں، فی ریبہم اپنے شک میں، یترددون متردد پھرتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا، کبھی سوچتے ہیں یہ ٹھیک ہے، کبھی سوچتے ہیں یہ ٹھیک ہے۔ یہ متردد شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کو دو میں سے کوئی راستہ سجھائی نہ دے رہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر فرما دیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، ایک کفر کا راستہ، ایک ایمان کا راستہ۔ متردد ہوتا ہے تو منافق ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی میں یہ کروں، پتہ نہیں اس میں فائدہ ہوگا، پتہ نہیں اس میں فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ اپنی دنیاوی کیلکولیشن سے فائدہ کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ کبھی بھی کسی معاملے میں اس کو اطمینان نہیں ہوتا، متردد رہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، ہم دنیا کے بہت سارے کاموں میں متردد ہو جاتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، ہم اپنے معاملات میں متردد ہو جاتے ہیں۔ اس تردد کو، اس ریب کو، اس شک کو، اس شش و پنج کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا۔ ایک تو وہ ہے جو اللہ کا حکم ہے، سیدھا سیدھا نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، فرائض ہیں، واجبات ہیں، اس کے لیے کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، مزید رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارے وہ امور جو روزمرہ کے امور ہیں یا ہماری زندگی کے فیصلے ہیں جو مختلف مراحل حیات پہ ہمیں درپیش ہوتے ہیں، ان فیصلوں کے بارے میں جب آدمی تردد میں مبتلا ہوتا ہے، متردد ہوتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا طریقہ بتایا کہ فرمایا کہ استخارہ کر لیا کرو۔ استخارہ کیسے کر لیا کرو؟ اللہ سے بھلائی طلب کر لیا کرو۔ استخارہ کا معنی اللہ سے بھلائی مانگ لیا کرو۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ پتہ نہیں یہ کام میرے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، اچھا اس میں وہ کام نہیں ہیں جو لازم ہیں، جو واجب ہیں، جو فرض ہیں، آپ اس کے لیے استخارہ نہیں کریں گے کہ میں نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، آپ اس کے لیے استخارہ نہیں کریں گے مجھے روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے، مجھے جہاد پہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ ظاہر ہے آپ نے اگر کھانا کھانا ہو تو اس کے لیے تو آپ استخارہ نہیں کرتے نا، کہ پہلے میں استخارہ کر لوں مجھے کھانا کھانا چاہیے کہ نہیں، جو لازمی کام ہے وہ تو کرنے ہیں۔ یہ صرف وہ امور ہیں، آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے، کوئی جاب کا مسئلہ ہے، کوئی بیٹا بیٹی کے رشتے کا مسئلہ ہے، کوئی آپ کے اپنے رشتے کا مسئلہ ہے، آپ نے کوئی چیز طے کرنی ہے جس میں دونوں باتیں جو ہیں وہ جائز امور ہیں، ناجائز کوئی بات نہیں ہے۔ ناجائز سے بچنا اور جائز کو اختیار کرنا، اس میں تو کوئی دوسری رائے کوئی نہیں، اس میں اس بھلائی کی بات، جہاں دونوں جائز رستے ہوں وہاں پہ استخارہ کر لیں، اللہ سے رہنمائی لے لیں اور دعا کر لیں اللہ سے کہ اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت سے میں طاقت چاہتا ہوں، کیونکہ میرے پاس علم نہیں ہے، تیرے پاس علم ہے، اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو اس کو میرے مقدر میں کر دے اور اس کو میرے لیے آسان کر دے، اس میں برکت فرما دے، اور اگر یہ کام میرے لیے اچھا نہیں ہے تو تو مجھے اس سے مجھ کو بچا لے اور مجھے اس سے بچا لے اور میرے لیے وہ کام کر جو میرے لیے اچھا ہو۔ اور جب یہ دعا کر لی تو وہ جو تردد تھا تھوڑا بہت وہ ختم ہو گیا، اللہ سے دعا کر لی، معاملہ مکمل ہو گیا۔ کیوں؟ اب اس کے بعد خواب کا انتظار نہ کرو، بلکہ اس کے بعد کام کرو، گو ایٹ۔ اب اگر وہ کام ہو جائے گا تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ یہ اطمینان عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو۔ اہل ایمان مطمئن ہوتے ہیں، جو اللہ کی منع کردہ چیزیں ہیں ان سے بچنے پر مطمئن ہوتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کردہ چیزیں ہیں ان کو کرنے پر مطمئن ہوتے ہیں۔ بس دو جائز امور میں جب کبھی ان کے اندر تردد آتا ہے تو اس میں بھی اطمینان والی کیفیت حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھا دی، اور ہر اہم کام سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کرتے تھے۔ اور صحابی کہتے ہیں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ایسے سکھائی جیسے قرآن کی کوئی سورت ہو، اس طرح سکھائی، یاد کروائی تاکہ تم بھی ہر کام سے پہلے اللہ سے بھلائی طلب کرو۔ کیوں؟ جو تردد والی کیفیت ہے اس سے انسان باہر نکلے، شک والی، شک شبہ، شش و پنج میں رہنا، کنفیوزڈ رہنا، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ یعنی ہمارے ہاں بڑے اہل ایمان بھی ہوتے ہیں اور بظاہر جو ہیں ہم ان کو صاحب تقویٰ بھی سمجھتے ہیں، اور ان سے آپ پوچھو کہتے بڑا پریشان، ابھی کیوں پریشان؟ اللہ والا بھی کبھی پریشان ہوتا۔ اب اگر کوئی پریشانی ہے تو اپنی پریشانی اللہ پر چھوڑو، اور اگر کوئی تردد ہے تو اللہ سے استخارہ کرو، تردد ختم۔
اور اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے اپنے تردد کا پھر پالتے رہو کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک پتہ نہیں یہ ٹھیک، نہیں، کر گزرو، کرنے کے لیے چل پڑو۔ اللہ اگر وہ تمہارے لیے بہتر نہیں سمجھے گا تو اللہ اس میں کوئی رکاوٹ ڈال دے گا، وہ کام خود بخود آپ کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ ایک دفعہ اللہ سے بات ہو گئی، مطمئن ہو جائیں، بس اللہ سے دعا کر لی ہے پورے یقین کے ساتھ۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سے دعا جب کیا کرو پورے یقین کے ساتھ کیا کرو، وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، تمہیں پورا یقین ہو کہ اللہ کے ہاں میں نے دعا کر لی، اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ اور جو اس طرح سے کوئی آدمی غفلت میں دعا کرتا ہے یا لاپرواہی میں دعا کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے پتہ نہیں دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو نہیں قبول کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالیٰ لا يقبل عن قلب غافل لاہن، جو غافل دل والا ہے یا اس کو ایسے ہی سرسری روٹین میں کر کے، لاہن لہو العب سمجھنا، ایسے ہی روٹین میں کہہ دیا، ہنسی مذاق میں بات ہو گئی ہے، بس ٹھیک ہے، سرسری، سنجیدگی سے اس نے لیا ہی نہیں دعا کو، دعا بھی کر رہا ہے اور بس روٹین میں کر رہا ہے، وہ اس کو سنجیدہ لے ہی نہیں رہا، تو اللہ بھی اس کو سنجیدہ نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کوئی نہیں کرتا۔ لہٰذا یہ جو تردد ہے جس میں منافقین پڑے ہوئے ہیں، وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ، تردد، شک، شبہ، شش و پنج، کنفیوز ہونا اور کنفیوژن اور ابہام، یہ سارا کا سارا یہ منافقین کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفاق سے بچائے۔ اہل ایمان مطمئن ہوتے ہیں، اور اگر کہیں اطمینان نہ ہو، اگر کسی معاملے میں جو دو جائز امور میں جو احکام ہیں اور اوامر و نواہی ہیں، اس میں تو تردد کا امکان ہی کوئی نہیں کہ مومن کبھی اس کے بارے میں متردد ہو، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا کہ جہاد سے اجازت مومن نہیں لے سکتا، مومن نہیں آ کے کہہ سکتا کہ میں جہاد نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر! اور یہ ایسا خطرناک معاملہ ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ بہت قریب، یہ اللہ کو معلوم ہے کب پیش آنے والا ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا ایک واقعہ ہم سب کو پیش آنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری اگلی نسلوں کو پیش آئے، 10 سال بعد ہونا ہے، 20 سال بعد یا 30 سال بعد، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اس کا وقت کب آئے گا، ہو سکتا ہے کئی دہائیوں بعد آئے، کئی صدیوں بعد آئے، یا چند مہینوں بعد آئے، یہ اللہ کو معلوم ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم، لیکن یہ وقت آنے والا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امام مہدی جب آئیں گے تو وہ جہاد پر بیعت لیں گے، اور جب جہاد پر وہ بیعت لیں گے تو مسلمانوں کے 3 گروہ ہو جائیں گے، مسلمان 3 حصوں میں ہو جائیں گے، ان میں سے جو 1/3 حصہ ہے نا، 1/3 حصہ، وہ ہوگا جو اس کو جہاد سمجھے گا ہی نہیں، اور وہ بیعت نہیں کرے گا، وہ کہے گا یہ کون سی بات ہے، مطلب جیسے ہم عام طور پہ مجاہدین کو باتیں کرتے ہیں، جیسے ہم مختلف حوالوں سے دین کی معاملات کو نہیں سنجیدہ لیتے، اور ظاہر سی بات ہے جن لوگوں کو گھروں میں آرام کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، رف اینڈ ٹف کی عادت ہی نہیں ہے، گھروں سے نکلنے کی عادت ہی نہیں ہے، کوئی تربیت ہی نہیں ہے، اور جو لوگ یعنی گیمز کرتے ہیں، کھیلتے بھی ہیں تو بس کمپیوٹر پہ کھیلتے ہیں، فزیکل گیم بھی نہیں کرتے، باہر نکل کے ان کو کوئی رف اینڈ ٹف کی عادت ہی نہیں ہے، وہ جہاد پر بیعت کیسے کریں گے؟ بے ہمارے جیسے جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ہی تلاش کریں گے نا، نہیں یہ نہیں ہے، وہ ہے فلاں بات ہے۔ وہ جو تیسرا حصہ الگ ہو جائیں گے، اللہ اکبر، ان کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، اللہ اکبر۔ اس لیے یہ نشانی بتائی جا رہی ہے، اور یہ نشانی صرف ان منافقین کی نہیں تھی جو تبوک کے موقع پر معافی مانگ کے الگ ہو گئے تھے اور معذرت کر کے الگ ہو گئے تھے، اجازت مانگ کے، یہ ہر دور میں جو جہاد سے منہ پھیرے گا اور اجازت مانگ کے الگ ہو جائے گا، وہ ہمیشہ انہی منافقین کے طرز عمل پر ہوگا۔ لہذا جب امام مہدی نے آنا ہے تو وہ تیسرا حصہ لوگ جو اجازت مانگ کے الگ ہو جائیں گے، وہ وہی ہیں جن کو ٹھنڈے کمروں میں رہنے کی عادت ہے اور باہر نکلنے کی عادت ہی نہیں ہے، وہ کیسے جہاد پر بیعت کریں گے؟ اور وہ بیعت ہونی ہے جہاد پر، اللہ۔ پھر وہ جو 2 حصے باقی بچیں گے، یہ ایک حصہ، اس کا تو ایمان کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، وہ جو 2 حصے باقی بچیں گے، ان کے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے ایمان پر کوئی شک نہیں ہوگا، اور وہ پھر لڑیں گے اللہ کے راستے میں، جہاد کریں گے، وہ پھر ان میں سے نصف، یہ جو 2 حصے باقی بچے، ان میں سے آدھا وہ اللہ کے راستے میں کام آ جائے،
وہ شہید ہو جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو شہداء ہیں وہ روئے زمین کے بہترین شہداء ہوں گے۔ پھر جو باقی بچ گیا تیسرا حصہ باقی بچ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ایمان عطا فرمایا ہوگا کہ اس کے بعد وہ کبھی کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، یعنی آزمائے جا چکے بہترین ایمان والے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ تردد اور شک و شبہ کہ پتہ نہیں اللہ کن کاموں میں راضی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں یہ ہے، پتہ نہیں وہ ہے، یہ منافقین کا طرز عمل ہے۔ اہل ایمان کا طرز عمل یہ نہیں ہے، اور اوامر و نواہی میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مومن کبھی یہ سوچے اور تردد کا شکار ہو۔ البتہ جو دو جائز امور میں کبھی تردد ہو تو اس کو بھی یقین میں بدل لینا چاہیے، اور یقین میں بدل کے اس کا طریقہ کیا ہے یقین میں بدلنے کا؟ اللہ سے بھلائی مانگ لیں، بس ایک دفعہ اللہ سے دعا کریں، استخارہ کر لیں، 2 رکعت پڑھیں، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا کی اور بس بے فکر ہو جائیں، گویا آپ ذمہ اللہ کا ہے۔ اب وہ کام ہوگا تو اس میں اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، وگرنہ اللہ تعالیٰ خود بخود اس میں رکاوٹ ڈال دے گا اگر وہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ فرمایا کہ آپ سے اجازت تو جہاد سے وہی مانگتے ہیں جن کے دل میں ایمان کوئی نہیں ہے، وارتابت قلوبہم، ان کے دل شک شبے میں پڑے ہوئے ہیں، فہم فی ریبہم یترددون، یہ متردد پھرتے ہیں، شش و پنج میں مبتلا پھرتے ہیں اپنے شک کی وجہ سے۔ ولو اراد الخروج، اب یہ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہانے بنا رہے ہیں نا، کوئی کہتا ہے میں بیمار ہوں، کوئی کہتا ہے میرے فلاں مسئلہ ہے، کوئی فلاں مسئلہ، بہانے بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایکسپوز کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر ان کا ارادہ ہوتا، اگر یہ بہانے سچے بنا رہے اور اگر ان کا ارادہ واقعتاً نکلنے کا ہوتا تو کوئی تیاری تو کی ہوتی نا۔ آدمی تیاری کر رہا ہوتا ہے، درمیان میں بہانہ ہو گیا، چلیں بہانہ اگر صحیح ہے تو درمیان میں آتا ہے نا بہانہ، یہ تو نہیں تیاری کیے بغیر یہ آپ شروع میں بہانے بنانے شروع کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو کچھ نہ کچھ تیاری تو کی ہوتی نا، کوئی ابتدا تو کی ہوتی، تیاری کا آغاز تو کیا ہوتا۔ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کا نکلنا پسند ہی نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر، یہ جو توفیق ہوتی ہے نا یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ جن کو پسند کرتا ہے ان کو اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ بندہ کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا، اللہ تجھے مسجد میں جانے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ بندہ کہتا ہے میں جہاد پہ نہیں جاتا، اللہ نے تجھے تیرا جانا پسند ہی نہیں کیا۔ یہ منافقین تو اپنی طرف سے بڑے سیانے بن رہے تھے نا، کیا ضرورت اتنا لمبا جا کے اپنا خام خواہ چین خراب کرنا، تو بہانہ بنا لیتے ہیں، بس ٹھیک ہے یہ لوگ جائیں، 350 کلومیٹر کا سفر، اتنی شدید گرمی، رومیوں کے خلاف جنگ، پتہ نہیں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، تو ہم نے کوئی نہیں جانا۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، اللہ نے ان کا نکلنا پسند ہی نہیں فرمایا۔ فَثَبَّتَهُمْ، اللہ نے ان کو روک دیا ہے، ان کو تیاری سے بھی روک دیا، ہر چیز سے روک دیا۔ یعنی جو بدبخت ہوتا ہے نا، جس نے پہلے ہی دل سے بدنیتی ٹھانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بدنیتی کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو نکلنے کی اور تیاری کرنے کی توفیق عطا نہیں فرماتا۔ اور یہ ہوتا سارا کا سارا انسان کی اپنے نیت اور ارادے سے، اس نے ارادہ ہی نہیں کیا۔ اگر اس نے ارادہ کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کا وعدہ ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، جدھر کوئی جانا چاہتا ہے ہم اسباب مہیا کر دیتے ہیں۔ یہ جانا چاہتے ہی نہیں تھے، اس لیے اللہ نے ان کو روک دیا۔ فَثَبَّتَهُمْ، اللہ نے ان کو روک دیا۔ اور ثبت، تثبیت جو ہے طاء کے ساتھ، یہ عام طور پہ کہتے ہیں کوئی چلتا ہوا کام ہو نا تو درمیان میں کوئی چیز رکاوٹ آ جائے، پردہ حائل ہو جائے، انسان کو سجائی نہ دے کہ میں نے کدھر جانا ہے،
تو یوں گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، ان کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا، یہ اللہ نے روکا ان کے ارادے کی وجہ سے۔ وقیلا، اور زبان حال سے کہہ دیا گیا، ظاہر ہے زبان قول سے تو نہیں کہا، وقیلا ان کو کہہ دیا گیا اقعدوا مع القاعدین، وقیل اقعدوا مع القاعدین، ان کو کہہ دیا گیا کہ یہ پیچھے جو بیٹھ رہنے والے ہیں نا تم بھی ان کے ساتھ بیٹھ رہو، موج کرو، آرام سے بیٹھو۔ بظاہر تو آرام سے بیٹھے لیکن حقیقتاً ایمان والوں سے وہ خارج ہو گئے، ایکسپوز ہو رہے کہ یہ پیچھے بیٹھے، انہوں نے تیاری نہیں کی۔ اللہ فرماتا ہے نہیں نکلا، کیوں ناپسند کیا اللہ تعالیٰ نے ان کا نکلنا؟ لو خرجوا فیکم، اگر یہ تمہارے اندر مل کے نکل بھی پڑتے، لو خرجوا فیکم، اگر یہ تمہارے اندر مکس ہو کے تمہارے ساتھ نکل بھی پڑتے، ما زادوکم الا خبالا، منافق چونکہ منافق کے یہ پہلے بھی میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ ہمارے اپنے تصور کو درست کیجئے منافق کے بارے میں، کہ عام طور پہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایک مومن ہوتا ہے، ایک کافر ہوتا ہے، اور جو درمیان میں ہوتا ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ حالانکہ منافق کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں لگتا یہ ہے بظاہر قرآن یہ منافق تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم پڑھ آئے ہیں سورہ نساء میں لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، حقیقت میں یہ کسی گروپ کے ساتھ نہیں ہے، نہ یہ اہل ایمان کے ساتھ ہیں نہ یہ اہل کفر کے ساتھ، بلکہ یہ کافروں سے بھی بدترین کافر ہے۔ ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، اور دل میں ایمانی کیفیت کے اعتبار سے یہ پکے کافر ہوتے ہیں۔ منافق جو ہوتا ہے وہ اندر سے پورا کافر ہوتا ہے، صرف اس کو منافق اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے اپنا کفر چھپایا ہوا ہوتا ہے۔ جو اپنے کفر کو چھپاتا ہے وہ منافق ہوتا ہے، اور جو اپنے کفر کو ایمان بنا کے ظاہر کرتا ہے، یعنی ایک وہ ہوتا ہے جو اندر کفر ہی ہے، اس کو چھپا لیا اور وہ کیا کہتے ہیں کیموفلیج کر لیا، شوگر کوٹ کر دیا، یہ منافق ہوتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جو ہوتا اس کے اندر کفر ہے، لیکن اس کفر کو ایسا لبادہ اڑاتا ہے کہ اس کو ایمان بنا کے پیش کرتا ہے کہ یہ ایمان ہے، اور لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ یہ کفر نہیں ہے، یہ ایمان ہے۔ اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں زندیق، وہ زندیق ہوتا ہے، اور یہ زندقہ ہے، یہ نفاق نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے کفر کے لیے دلیلیں دے کہ یہ ایمان ہے۔ اللہ اکبر، اور اس طرح کے بہت سارے گروہ آپ کو مل جائیں گے، اور دور جدید میں اور دور حاضر میں جو سب سے بڑی اس کی مثال ہے وہ قادیانی، اندر کفر بھرا ہے، دلیلیں دیتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان، دلیلیں دیتے ہیں کہ ہم تو خاتم النبیین کو مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب زبان سے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ اندازہ کریں، اور عام آدمی اس سے واقعی متاثر ہو جاتا ہے کہ انہوں نے تو کوئی غلط بات نہیں کی۔ تو وہ خاتم النبیین کن معنوں میں مانتے ہیں؟ وہ ان معنوں میں مانتے ہیں جن معنوں میں مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ ان کی کتابیں پڑھے تو پتہ چلے گا وہ کس کفر کو ایمان بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ اندر کفر ہے، اور اس کفر کو ایسا لبادہ اڑاتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ تو ہم تو جناب مومن ہیں، اور عام آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ یہ زندیق ہونے کی اور زندقہ کی ایک مثال ہے۔ تو منافق جو ہوتا ہے اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا، زندیق کے دل میں بھی رتی بھر ایمان نہیں ہوتا۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ چھپاتا ہے اور وہ اس کو ایمان بنا کے ظاہر کرتا ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ آپ میں نکلیں گے نا، ما زادوکم الا خبالا، یہ خرابی پیدا کریں گے، انہوں نے کوئی آپ کے ساتھ خیرخواہی تھوڑی کرنی، ما زادوکم، کوئی اضافہ نہیں کریں گے الا خبالا، سوائے خرابی کے، اور کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی خرابی پیدا کریں گے آپ کے اندر۔
یہ فکری خرابی بھی ہو سکتی ہے یا عملی خرابی بھی ہو سکتی ہے. خبل خرابی کو کہتے ہیں، یہ خبل. وَلَأَوْدَعُوا خِلَالَكُمْ، اور یہ گھوڑے دوڑائیں گے تمہارے اندر، دوڑ دھوپ کریں گے. اللہ اکبر. ایدا کہتے ہیں اپنی سواری کو تیزی سے دوڑانا، اس کو ایدا کہتے ہیں. وَلَأَوْدَعُوا، یہ اپنی سواریاں دوڑائیں گے، پوری دوڑ دھوپ کریں گے. سواری دوڑانا کا مطلب یہ ہے، اندر سواری دوڑانے کا کیا مطلب پوری کوشش کریں گے، کہیں چغلی کی، کہیں غیبت کی، کہیں بکواس کی، کہیں جھوٹ بولا، کوئی ادھر کی بات ادھر کی، کوئی نہ کوئی خرابی پیدا کریں گے، افواہیں پھیلائیں گے. وَلَأَوْدَعُوا خِلَالَكُمْ، تمہارے درمیان یہ پوری سرگرمی دکھائیں گے. کیا سرگرمی دکھائیں گے؟ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ. اللہ اکبر. وہ تمہارے لیے فتنے تلاش کریں گے، کوئی نہ کوئی مصیبت ہی ڈالنے کی کوشش کریں گے. یہ اس لیے منافق ساتھ نہ ہی جائیں تو بہتر ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نے خود پسند نہیں کیا کہ تمہارے ساتھ جائیں. اتنا لمبا سفر ہے، راستے میں کوئی نہ کوئی خرابی کریں گے، وہاں جا کے بھی خرابیاں کریں گے، اور اللہ نے ان کا جانا پسند ہی نہیں کیا. وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، ہم پیچھے پڑھا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس لیے پسند نہیں کیا. یہ وجہ بتائی جا رہی ہے کیوں اللہ نے ان کا جانا پسند نہیں کیا، کیوں ان کو روک دیا ہے کہ یہ جاتے بھی تو یہ آپ کے اندر خرابی پیدا کرتے. اللہ وفیکم سماعون لہم، یہ خرابی پیدا کرتے. وفیکم، اور تمہارے اندر سماعون لہم، ان کے اوپر کان دھرنے والے لوگ موجود ہیں. سماعون، سماع کہتے ہیں بتکلف سننا، بہت زیادہ سننے والے، یہ کان لگا کے سننا، کسی بات پر کان دھرنا. سورہ مائدہ کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں یہ صفت یہودیوں کی اللہ تعالیٰ نے بتائی. سماعون للکذب اکالون للسحت، بہت زیادہ سننے والے جھوٹ کو اور بہت زیادہ کھانے والے حرام. یہ حرام خور ہیں پرلے درجے کے، اور جھوٹ کے رسیہ ہے پرلے درجے کے. یہاں بتایا جا رہا ہے، اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر سماعون بھی ہیں. تمہارے اندر سماعون کیا مطلب؟ ایک تو معنی اس کا یہ ہے کہ جو ان کے جاسوس تمہارے اندر بھی ہیں. منافقین آئیں گے، آ کے اگر وہ تمہارے ساتھ گئے تو انہوں نے کوئی نہ کوئی باتیں کرنی ہیں، کوئی نہ کوئی بکواس کرنی ہے، کوئی نہ کوئی ہرزہ سرائی کرنی ہے، کوئی نہ کوئی مسلمانوں میں فتنہ ڈالنے کی کوشش کرنی ہے، کوئی افواہ پھیلائیں گے، کوئی جھوٹی بات کریں گے، اور ان کے جاسوس تمہارے اندر موجود ہیں، اور وہ ان کی بات سن لیں گے، اور سن کے ان کو ظاہر ہے عملی طور پر ان کے اوپر اثر انداز ہوں گے تو حالات خراب ہو جائیں. ایک معنی تو سماعون کا یہ ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جاسوس کوئی نہیں ہے تمہارے اندر ان کا، لیکن بہت سارے سادہ لو مسلمان سماعون جو ان کی بات پر کان دھرنے والے لوگ موجود ہیں. ان کو تو نہیں پتہ یہ منافق ہے. اب کسی کو منافق کا تو نہیں پتہ چلتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتایا تھا نا کہ یہ منافق ہیں. صحابہ کو کیسے پتہ چلتا؟ جو مسجد بنی جس کو ہم مسجد زرار کہتے ہیں اور اس کو گرایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بذریعہ وحی بتایا گیا، وگرنہ منافقین نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر آمادہ کر لیا تھا. آگے ذکر آئے گا، انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر آمادہ کر لیا تھا کہ آپ جو ہیں وہ ہماری مسجد میں تشریف لائیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا تھا کہ میں جا رہا ہوں تبوک پہ، میں واپس آ کے تو آپ کی مسجد میں آؤں گا. راستے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا کہ یہ تو منافق ہیں، اور انہوں نے تو منافقوں نے مسلمانوں کے خلاف سرگرمیاں کرنے کے لیے وہ مسجد بنائی ہے. یہ کمین گاہ کے طور پر مسجد نہیں ہے وہ، اور یہ تو مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے ہے، درارن، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے. اس لیے نبی اس کو نام ہی مسجد زرار پڑ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آنے سے پہلے، واپس مدینہ پہنچنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس مسجد کو گرا دیا جائے. حیران رہ گئے، ان کو سمجھ نہیں آئی. اللہ اکبر. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ تشریف لائیں گے، اور آپ وعدہ کر کے گئے ہماری مسجد میں آنے کا، تو ابھی انتظار کر رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس پہنچنے سے پہلے ان کی مسجد گرا دی گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی یہ جو مسجد گرانا ہے ان کو یہ ساری عمر سمجھ نہیں آئی، مرنے تک ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، کہ یہ کیوں مسجد گرائی گئی، یہ کیا ہوا. تو یہ منافق جو ہیں یہ فتنہ ہی تلاش کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے.
اس لیے فرمایا کہ یہ کان لگا کر سننے والے، ان کی بات پر کان دھرنے والے، ظاہر ہے کسی کو کیا پتا کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ صحیح آدمی ہے غلط ہے، کوئی کسی نے کسی کے دل میں گھس کے تو نہیں دیکھا کہ منافق ہے کہ مومن ہے۔ لہٰذا جب یہ فتنہ پھیلائیں گے تو بہت سارے سادہ لوح لوگ سننے والے، ان کے اوپر کان دھرنے والے بھی موجود ہیں۔ یہ اس کا دوسرا مفہوم ہے، اور یہی زیادہ مفہوم بہتر محسوس ہوتا ہے کہ سادہ لوگ مسلمان ان کی باتوں میں آ جائیں گے، سمعون لہم، ان کی بات سننے والے بہرحال لوگ موجود ہوتے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ۔ پہلے بھی ہو چکا ہے، اب اللہ تعالیٰ تاریخ کا حوالہ دے رہا ہے۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ، یقیناً انہوں نے فتنہ ہی چاہا تھا، پہلے بھی یہ کر چکے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے فتنہ چاہنے کا ایک واقعہ پہلے بھی ہو چکا ہے، یا یہ واقعات رونما ہوتے رہے ہیں، پہلے بھی ہوتا رہا ہے، من قبل، اس سے پہلے بھی۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور انہوں نے آپ کے سارے کام الٹ پلٹ کر دیے تھے۔